السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے فرسٹ ایئر آرٹس گروپ کے سلسلے میں گیس پیپر حاضر ہے ایجوکیشن کا۔ سن 2025 کے طلبہ و طالبات کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ آپ اس کو واچ کریں اور اس کے مطابق تیاری کریں۔ مجھے امید ہے کہ 100% آپ کے انشاءاللہ نمبر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے لیے ہماری۔ میرا نام سرفت سمیع خان ہے۔ میں پہلے بھی آپ کے لیے گیس پیپر ڈالتا رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کافی اچھے مارجن سے میرے اس کے اندر کوشچنز آئے تھے 90% تقریباً۔ اب ہم یہ 2025 کے لیے گیس پیپر آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں مختصر سوالات جوابات کی طرف۔ تو یہ بیٹا میں نے آپ کو 1 سے لے کے 26 تک سوال دے رکھے ہیں، تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، آپ اس کو واچ کریں اور اس کی تیاری کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی میں ویڈیوز بھی ڈال دوں گا ریٹن فارم کے اندر، آپ ان کو واچ کیجیے گا، آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔ آپ کو نوٹس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی بکس کی، آپ اس میں سے ہی یاد کر لیجیے گا۔ میں آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک طرح سے وضاحت کر دوں گا سارے سوالات جوابات کی، تو آپ اس کو یاد کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے سوال ہے، ماہرین تعلیم کی پیش کردہ تعلیمی نفسیات کی کوئی 2 تعریفیں بیان کریں۔ سوال نمبر 2، مطابقت اور عدم مطابقت میں فرق بیان کریں۔ تیسرا سوال ہے، توجہ کی اقسام بیان کریں۔ چوتھا ہے، سماجی نشو و نما کی کوئی 5 خصوصیات بیان کریں۔ پانچواں، بالغگی اور نشو و نما میں فرق بیان کریں۔ نمبر 6، اساتذہ میں عدم مطابقت کے اسباب بیان کریں۔ نمبر 7 ہے، فراموشی کم کرنے کے 5 طریقے بیان کریں۔ نمبر 8، فطین بچوں کی 5 خصوصیات تحریر کریں۔ نمبر 9 ہے، بچپن کے دور کی کوئی 5 خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 10، تعلیم میں ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں۔ اور نمبر 11 ہے، مانٹیسری طریقہ تدریس کی 5 خوبیاں بیان کریں۔ نمبر 12، فراموشی کے اسباب بیان کریں۔ نمبر 13، کوئی 3 دفاعی میکانیات بیان کریں۔ نمبر 14، علی کی ذہنی عمر 8 سال اور طبعی عمر 10 سال ہے، اس کا مقیاس ذہانت معلوم کریں۔ نمبر 15 ہے، آموزش کی تعریف کریں، اس کی اقسام کے نام تحریر کریں۔ نمبر 16 ہے، تہذیب یعنی کلچر کی تعریف کریں، اس کے اجزاء بیان کریں۔ نمبر 17 ہے، تعویل کی تعریف کریں اور تعویل اور جھوٹ میں فرق بیان کریں۔ 18واں، نشو و نما پر اثر انداز ہونے والے 5 عوامل بیان کریں۔ نمبر 19 ہے، عنفوان شباب کے دور کی کوئی 5 خصوصیات بیان کریں۔ نمبر 20، عدم توجہ کیا ہے؟ عدم توجہی کے 3 اسباب تحریر کرنے ہیں آپ نے۔ 21واں ہے، بلوغت کے دور کے 5 نفسیاتی تقاضے بیان کریں۔ 22واں، منصوبی طریقے کی خوبیاں اور خامیاں تحریر کرنی ہیں آپ نے۔ نمبر 23واں ہے، بچوں میں بے راہ روی کے 4 اسباب بیان کریں۔ 24واں، بچوں کی ذہنی عمر اور طبعی عمر میں فرق بیان کریں۔ نمبر 25، حافظے کو بہتر بنانے کے 5 طریقوں کے نام لکھیں۔ اور نمبر 26واں ہے، تعلیم بذریعہ کھیل کے 5 طریقوں کے نام تحریر کریں۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے شارٹ کوئسچن۔ اب ہم آتے ہیں ڈیٹیل کوئسچن یعنی بیانیہ سوالات کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو دے رکھے ہیں 10، یہ سامنے آپ کے اسکرین پہ مکمل طور پر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دیکھیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال ہے، آموزش کے نظریات کے نام لکھیں اور ان میں کسی ایک کی وضاحت تجربے کے ساتھ کریں۔ دوسرا ہے، فطین بچوں سے کیا مراد ہے؟ ان کی تعلیم و تربیت کے مراحل تحریر کریں۔ نمبر 3 ہے، عہد عنفوان شباب کی خصوصیات اور نفسیاتی تقاضے دونوں بیان کرنے ہیں آپ نے۔ تعلیمی نفسیات کے مطالعے کی اہمیت بیان کریں۔ آموزش کی بنیادی قوانین کی مثالوں سے وضاحت کریں۔ ذہنی صحت سے کیا مراد ہے؟ طلبہ کی ذہنی صحت کی بہتری کے اقدامات تحریر کریں۔ تو بیٹا یہ آپ کو 10 سوال دے رکھے ہیں، آپ اس کا مطالعہ کیجیے گا، میری ویڈیوز دیکھیے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی 100% تیاری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ MCQs کے لیے آپ ایسا کیجیے گا کہ 10 کی مدد لیں اور کم سے کم 4 یا 5 سال کی MCQs یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ، تو آپ کا پورا 100% پیپر کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، ساتھ میں شیئر کریں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو، کمنٹس کریں مجھے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو، اگر غلطی ہم نے کری ہو تو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔